بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مسافر کی نماز، کہ انسان شرعی مسافر کب بنتا ہے، اور جب وہ مسافر بن جاتا ہے تو پھر وہ کون سی نمازیں ان میں قصر کرے گا اور کون سی نمازیں پوری پڑھی جائیں گی، اور اسی طرح کیا مسافر کے لیے سنتیں اور نوافل پڑھنا یہ ضروری ہیں یا نہیں، اس سلسلہ میں ہوگا۔ اور اس کے بعد پانچواں سوال کہ مسافر نے اگر پوری نماز پڑھ لی تو کیا وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں، اور اس کے بعد عورت اگر اپنے مائکے سفر پر جاتی ہے تو کیا وہ اپنے مائکے میں قصر نماز کرے گی یا وہ پوری نماز پڑھے گی۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو دوسروں کے لیے شیئر نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو کر دیجئے۔ اسلام آسانی کا دین ہے۔ اسلام انسان کے لیے سختی نہیں بلکہ آسانی چاہتا ہے۔ سفر میں انسان پر تھکن، مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز میں خاص رعایت عطا فرمائی ہے، جسے نماز قصر کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی سورہ النساء آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کر لو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قصر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک رخصت ہے اور ہمارے لیے رحمت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم حالت امن میں ہیں پھر بھی قصر کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، رحمت ہے، لہٰذا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو قبول کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قصر نماز کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے، انسان کو بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب سوال یہ تھا کہ انسان کتنے سفر پر شرعی مسافر بنتا ہے؟ تو جب آدمی کم از کم 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کا ارادہ کرے، اب سفر چاہے وہ پیدل ہو، بس میں ہو، کار میں ہو، ٹرین میں ہو یا ہوائی جہاز میں ہو، تمام کا حکم ایک ہی ہے کہ جب اس کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا تو وہ اس وقت انسان شرعی مسافر ہوگا، اس دوران وہ نمازیں قصر کرے گا۔ اب وہ مسافر کب سے جو نماز ہے ان کو قصر کرنا شروع کرے گا؟ تو جیسے ہی وہ اپنے شہر یا بستی کی حدود سے باہر نکل جائے گا تو آبادی ختم ہوتے ہی اس پر قصر کا حکم شروع ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کون سی نمازیں قصر ہوں گی اور کون کون سی پوری پڑھی جائیں گی؟ تو جتنے بھی 4 رکعتی نمازیں ہیں وہ 2 پڑھی جائیں گی۔ ظہر کی 4 رکعتیں 2 پڑھی جائیں گی، عصر کی 2 پڑھی جائیں گی، عشاء کی بھی 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ البتہ عشاء کے جو وتر ہیں وہ چونکہ واجب ہیں تو لہٰذا وہ بھی پورے پڑھے جائیں گے، اور اسی طرح فجر کی نماز 2 رکعت ہے وہ پوری پڑھی جائے گی، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں وہ پوری پڑھی جائیں گی۔ قصر صرف 4 رکعت والی نمازوں میں ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مسافر کے لیے سنت پڑھنا لازمی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ فجر کی سنتیں مؤکدہ ہیں اور حدیث مبارکہ کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا، لہٰذا جو بھی مسافر ہوگا وہ فجر کی سنتوں کو ادا کرے گا۔ ظہر کی سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، اگر اس کے پاس وقت ہے، آرام ہے تو پڑھ سکتا ہے، ورنہ اگر خوف ہے یا سفر میں مشکلات ہیں تو ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ عصر، مغرب اور عشاء کی جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کو چھوڑنا جائز ہے، ان کو پڑھنے کی حکم سخت نہیں ہے۔ اسی طرح نوافل سفر میں پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن فرضوں کے ساتھ ساتھ وتر واجب ہیں، وہ مسافر کو پڑھنا لازم ہے۔
اگر کوئی مسافر ہے اور وہ جان بوجھ کر قصر چھوڑ دیتا ہے، یعنی پوری نماز پڑھتا ہے جان بوجھ کر، تو پوری نماز پڑھنا اس طرح انسان جو ہے وہ واجب کو ترک کرنا ہے، اور جب واجب ترک ہوتا ہے تو یقیناً انسان گناہگار شمار ہوتا ہے۔ اور اگر انسان نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی لیکن وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ سجدہ سے پہلے بیٹھ جائے، لیکن اگر وہ نہیں بیٹھا کھڑا رہا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 4 رکعتیں مکمل کرے۔ اس طرح اس کے 2 فرض ہو جائیں گے اور یہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ نفل شمار ہوں گی، مگر یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح ایک عام سوال یہ بھی ہے کہ عورت اگر اپنے مائکے جائے تو کیا وہ وہاں پر قصر کرے گی یا مکمل نماز پڑھے گی؟ تو محترم سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیے کہ عورت بھی مرد کی طرح اگر وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر پر جا رہی ہے، وہ مائکے ہو یا سسرال ہو یا کہیں بھی ہو، شرعی حکم ایک ہی ہے کہ وہ ظہر 2 رکعتیں پڑھے گی اور عصر 2 رکعتیں پڑھے گی، عشاء 2 رکعتیں پڑھے گی، اور اسی طرح ہمیں مغرب اور فجر جو ہے یہ پوری پڑھی جائیں گی۔ اور جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہم اپنی نمازوں کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اور فقہاء کی دی گئی تعلیمات کے مطابق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔